بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها صدق اللہ العظیم۔ تناول اسلامک اسٹوڈیو سے ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارا سلسلہ تناول اسلامک اسٹوڈیو پر یہ چل رہا تھا کہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے مانگا جائے اور اپنی دعاؤں کو کیسے شرف قبولیت عطا کروایا جائے۔ تو آج اسی سلسلے کی کڑی میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم حسنہ القہار۔ تو القہار کا مطلب یہ ہے کہ بہت قہر والا، بہت غصے والا، بہت زبردست۔ اور اس اسم حسنہ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو اگر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کو اپنا ایک معمول بنایا جائے، جیسے ذکر اذکار میں بقیہ اذکار ہیں، تو اسی طرح یا قہار کو اگر ہم اپنا معمول بنائیں تو اس کے بہت بہترین آثار ہیں، بہت زبردست فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس کا یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر سے غیر کا رعب، لوگوں کا دبدبہ، دشمن کا دبدبہ اور ہیبت وہ نکل جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف انسان کا دل متوجہ ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ یہ جو مومن کی شان ہے یہ اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور دشمنوں پر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس عمل کا اس اسم حسنہ کا ایک بڑا ہی آسان سا عمل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو چینی کے برتن پر لکھ کر کسی ایسے شخص کو کھلایا جائے جو جماع پر قادر نہ ہو، کسی سحر کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی، یا کمزوری کی وجہ سے، تو اس شخص کی یہ کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اسم حسنہ کی برکت سے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جو کامل طریقہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور صحابہ کرام نے جو طریقے اپنائے۔ وما علینا